اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد النوع الثالث ما يرد مجرورا لا غیر وهو اثنان الاول المضاف الیہ۔ ہماری بحث نوع ثالث میں ہے۔ نوع اول و ثانی میں ہم نے مرفوعات اور منصوبات کو اور اس کے توابع کو ہم نے ذکر کیا، اور نوع ثالث میں مجرورات کو ذکر کریں گے۔ اس میں فقط مجرور ہونے والے اسماء کا ذکر کریں گے، اور وہ مجرور ہونے والی چیزیں فقط دو ہے، ایک مضاف الیہ ہے اور دوسرا جو ہے مجرور بالحرف، حرف جر کے ذریعے سے مجرور ہونا، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو پہلی چیز جو ہے مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو کسی چیز کی طرف نسبت دی جائے حرف جر کے توسط سے، اور وہ حرف جر جو ہے مقدر میں ہوتا ہے، اور یہی ہمارا مطلوب ہوتا ہے۔ جیسے مثلا غلام زیدن، اب یہ غلام زیدن میں یہ غلام الگ ہے، زید الگ ہے۔ اب یہ غلام کو ثابت کر رہے ہیں زید کے لیے کہ یہ زید کا غلام ہے، تو وہاں پر حرف جر واسطہ لیا جاتا ہے، توسط میں لیا جاتا ہے، تاکہ جس کے ذریعے سے ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہاں پر غلام جو ہے زید کا ہے اور اسی کی ہم باتیں کر رہے ہیں۔ تو غلام لزیدن، تو یہ ہمارا مطلوب اور مقصود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اضافہ ہونا ممنوع ہے مضمرات کے لیے۔ مضمرات میں 14 ضمائر ہے، ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، یہ وغیرہ، انا و نحن۔ اور دوسری چیز جو اضافہ ہونا جس کے لیے جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، ان میں سے اسماء اشارہ ہے۔ اسماء اشارہ میں آتے ہیں ھذا، ھذہ، ہؤلاء وغیرہ، یہ سب۔ اور تیسرا جو ہے اسماء استفہام ہے۔ اسماء استفہام جو ہے ہمارے پاس کل 10 ہے۔ کم ہے، کیف ہے، من ہے، ما ہے، مہما ہے، اینا ہے، ایانا ہے، انا ہے، متا ہے، اے ہے، تو یہ 10 ہے۔ اور اسی طرح اسماء شرط بھی ہے، جیسے انا ہے، اذا ہے، ایو ہے وغیرہ۔ اور اس میں موصول میں سے یہ بھی جو ہے ممنوع ہے اس کے لیے اضافہ ہونا، الذی، اللتی، این وغیرہ، یہ سب۔ تو یہ مضمرات ہو یا اسم اشارہ ہو یا اسماء استفہام ہو یا اسماء شرط ہو یا موصولات ہو، ان کے لیے اضافہ ہونا جائز نہیں ہے کسی صورت میں۔ اور یہاں پر مستثنیٰ کیا جا رہا ہے ایک چیز کو، وہ ہے ای۔ صرف ایو جو ہے اضافہ ہو سکتے ہیں، چاہے وہ اسماء استفہام والا ایو ہو، یا جو ہے اسماء شرط والا ہو، یا اس میں موصول والا ایو ہو، اس کے لیے اضافہ ہونا جائز ہے۔ اس کی مثالیں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ اور بعض اسماء کے لیے اضافہ ہونا جملے کی طرف واجب ہے، وہ 3 ہے، جیسے اذ ہے، حیث ہے، اذا ہے۔ ان کی مثالیں انشاءاللہ ہم جب تطبیق کریں گے وہاں پر بیان کرے گا۔ اسی طرح بعض اسماء کے لیے مفرد کی طرف اضافہ ہونا ہوتا ہے، چاہے وہ مفرد اس میں ظاہر ہو یا اس میں ضمیر ہو، جیسے کلا، کلتا، عندہ، لدا، سوا وغیرہ۔ اور بعض اسماء ایسے ہیں کہ جس کے لیے فقط ظاہراً اس کا اضافہ ہونا واجب ہوتا ہے، فقط بفقط وہ ضمیر کے طور پر، ضمیر کی طرف وہ اضافہ نہیں ہوتا، وہ ہے اولو اور ذو اور اس کے فروعات، یا جو ہے فقط مضمر کی طرف اضافہ ہوتا ہے، ضمیر کی طرف نہیں ہوتے، جیسے وحدہ ہے اور لبیک ہے، یہ 2 چیزیں۔ تو یہ مکمل خلاصہ ہے اس درس کا، انشاءاللہ ہم اس کو تطبیق کرتے ہیں اور ساتھ مثالوں کے ساتھ ہم بیان کریں گے۔ النوع الثالث، تیسری نوع، مما یرد مجرورا لا غیر، جو فقط بفقط مجرور ہونا ہے، اس کے علاوہ منصوب یا مرفوع نہیں ہونا، ابداً، یعنی ہمیشہ ہمیشہ۔ وہو اثنان، جس نے فقط مجرور رہنا ہے، جر کے ساتھ ہونا ہے، وہ فقط ہمارے پاس 2 ہے۔
الاول پہلی چیز المضاف الیہ، مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہے۔ اب مضاف الیہ کی تعریف کرتے ہیں، وہوا مضاف الیہ ما نسب الیہ شیء، کسی چیز کی طرف اس کو نسبت دی جاتی ہے، لیکن یہ نسبت بواسطۃ حرف جر، حرف جر کی مناسبت سے، حرف جر کے واسطے سے، مناسبت سے، اس کے وساطت سے، اور وہ حرف جر کی صفت یہ ہے کہ مقدر، وہ مقدر میں ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتے، مرادن، اور مراد بھی ہماری یہی ہوتے ہیں کہ وہ مقدر میں ہوتے ہیں، مقصود یعنی مرادن۔ جیسے مثلا غلام زیدن میں غلام لزیدن، تو یہاں اصل میں غلام زیدن کے اندر جو ہے لزیدن ہے، لام ہے، حرف جر ہے جو کہ مقدر میں ہے، اور یہ لام ربط پیدا کر رہے ہیں غلام اور زید کے درمیان، کہ یہ غلام کسی اور کا نہیں ہے بلکہ زید کی طرف نسبت دے کر کہتے ہیں کہ یہ زید کا غلام ہے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی جو تعریف اور مثال کے حوالے سے تھا۔ وَتَمْنَعُ إِضَافَةُ الْمُضْمَرَاتِ، مضافہ یعنی اضافہ کرنا ضمائر کا یہ جائز نہیں ہے۔ وَأَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ، اسماء اشارہ کا، اس کا بھی اضافہ کرنا جائز نہیں ہے۔ وَأَسْمَاءُ الْإِسْتِفْهَامِ، اسماء استفہام کا بھی اضافہ کرنا جائز نہیں ہے۔ وَأَسْمَاءُ الشَّرْطِ وَالْمَوْصُولَاتِ، اسماء شرط اور اسماء موصولات کا بھی اضافہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ان سب کو ہم نے بیان کیا۔ مضمرات 14 تھے جو کہ وہی ضمائر ہوا، ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم انتی انتما انتن، انا و نحن، ھذا ھذہ ھؤلاء وغیرہ۔ اسماء استفہام کم، کیف، من، اور ما ہے، مہما ہے، انا، انا، ایانا، متا، ایو۔ اسماء شرط انا، اذا، ای، اور موصولات الذی، اللتی، اور این وغیرہ۔ تو یہ جو ہے اضافہ نہیں ہوتے۔ آگے فرماتے ہیں یہ سب اضافہ نہیں ہوتے سوا ایو فی الثلاثہ، سوائے ایو کے۔ ایو جو ہے یہ اضافہ ہوتا ہے تینوں میں، فی الثلاثہ سے مراد آخری تینوں میں، ٹھیک ہے، فی الثلاثۃ الاخیرہ، یعنی اسماء استفہام، اسماء شرط اور موصولات، ان کے اندر جو ایو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے، اس کا اضافہ ہونا جائز ہے۔ جیسے کہ استفہام کے لیے ایکم زید، ایو اضافہ ہوا ہے، کم کی طرف ضمیر ہے۔ اسی طرح جو ہے ایکم زید، اسی طرح آگے مثال ہے ایو مکان تجلس، اجلس، یہ شرط، ایو شرطیہ، اسماء شرط کی مثال۔ ایکم زید اسم استفہام، ایو استفہامیہ۔ اسی طرح لأضربن ایکم یقوم، لأضربن ایکم یقوم، تم میں سے جو کھڑا ہوگا اس پر مارا جائے گا یقیناً، تو یہاں پر موصول ہے، یعنی الذی، لأضربن الذی یقوم، میں اس پر ماروں گا جو کھڑا ہونے والا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جس کی مثال ہم نے بیان کی۔ آگے فرماتے ہیں وَبَعْضُ الْأَسْمَاءِ يَجِبُ إِضَافَتُهَا، بعض اسماء کا اضافہ ہونا واجب ہے، لیکن یہ اضافہ جو ہے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بہرحال 3-4 قسمیں اس کے اندر موجود ہے، وہ اسی پر بحث ختم ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں یجب اضافتها، ان اسماء کا اضافہ ہونا واجب ہے، اما الی الجمل، یا یہ اسماء اضافہ ہوتا ہے جملے کی طرف، ٹھیک ہے، جملے کی طرف اضافہ ہونا واجب ہوتا ہے۔ جیسے وہوا اذ ہے ایک، وحیثو ہے دو، واذا ہے 3، ان تینوں کا جملے کی طرف اضافہ ہونا واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مفرد کی طرف اضافہ نہیں ہوتے۔ ایک بات ہو گئی۔ اب ان کی مثالیں کیا ہیں؟ پہلی اذ کی مثال، پہلی مثال جو ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم کم تھے۔ تو یہاں پر انتم جو ہے مبتدا ہے، قلیل اس کے لیے خبر۔ اب یہ اذ جو ہے اس کی طرف اضافہ ہو رہا ہے،
تو یہ واجب ہے، جو کہ جملہ کی طرف مبتدا خبر مل کر جملہ ہے اسی کی طرف اضافہ ہو رہا ہے۔ حیثو بھی اسی طرح جملے کی طرف اضافہ ہونا اس کے لیے واجب ہے، جیسے جلست حیث یجلس زید، میں وہاں پر بیٹھوں گا جہاں زید بیٹھیں گے۔ تو یہاں پر یجلسو فعل ہے، زیدن جو ہے اس کا فاعل ہے، تو اب یہاں پر جلستو جو ہے جلستو حیث یجلسو زیدن میں حیثو جو ہے اس کی طرف اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح وہ اذا بھی ہے جو کہ جملے کی طرف اس کا اضافہ ہونا واجب ہے، اس کی مثال وَإِذَا سَمِعُوا، یہاں پر جو ہے سمعوا فعل ہے اور واو یہاں پر اس کے لیے فاعل ہے، تو یہ فعل و فاعل جملہ ہے، اس کی طرف یہ اذا اضافہ ہو رہا ہے اور جملہ۔ یہ جملے کی طرف اضافہ ہونے والے اسماء کا ذکر کیا۔ او الی المفرد، یا جو ہے اسماء اضافہ ہوتا ہے مفرد کی طرف۔ اب یہ اضافہ ہونا مفرد کی طرف ہے تو فرق نہیں ہے کہ یہ مفرد چاہے وہ اس میں ظاہر ہو ظاہراً او مضمراً، چاہے وہ ظاہر ہو یا مضمر ہو، وہ تقریباً 5 ہے، یعنی مفرد ہو، مفرد کی طرف اضافہ ہوتے ہیں اسماء، بعض اسماء مفرد کی طرف اضافہ ہوتے ہیں، اب اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ ظاہر ہو یا مضمر ہو، جیسے ابھی 5 ہے، اس کی مثالیں بھی بیان کریں گے۔ وہ ہوا قلعہ ہے ایک، قلعہ کی مثال جیسے یہاں پر دیتے قلع الرجلین، یہ قلع الرجلین، قلع الرجلین، یہ قلعہ اضافہ ہوا اس میں ظاہر الرجلین کی طرف، اس کی مثال ہو گئی۔ وَقِلَاهُمَا، یہ قلعہ جو ہے اس میں ضمیر کی طرف اضافہ ہونے کی مثال ہے، یہ دونوں مثالیں ختم ہو گئی اس کی، قلعہ جو ہے اس میں ظاہر کی طرف بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس میں ضمیر کی طرف بھی۔ اسی طرح وَقِلْتَا، قلتا ہے جو کہ اس میں ظاہر کی طرف بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس میں ضمیر کی طرف ہوتا ہے بھی ہوتے ہیں، جیسے اس میں ظاہر کی مثال کلتا المرأتین، یہ اس میں ظاہر مرأتین کی طرف اضافہ ہونے کی مثال ہے۔ کلتاہما، یہ اس میں ضمیر ہما کی طرف اضافہ ہونے کی مثال ہے۔ اسی طرح وہ عندہ ہے، عندہ بھی اس میں ظاہر مفرد، اس میں ظاہر مفرد، اس میں ضمیر دونوں کی طرف اضافہ ہوتے ہیں، اس کی مثال ہے جیسے عندی زیدن، یہ اس میں ظاہر کی مثال، زید اس میں ظاہر ہے۔ وَعِنْدَهُ، یہ عندہو اس میں ضمیر ہے، اس کی طرف اضافہ ہونے کی مثال ہے۔ وَلَدَا، اور چوتھا جو ہے لدا ہے جو کہ اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر دونوں کی طرف اضافہ ہوتا ہے۔ لدا عمرن، اس میں ظاہر کی مثال عمرن کی طرف۔ لدیہ، اس میں ضمیر کی طرف اضافہ ہونے کی مثال ہے۔ وَسِوا، اور سوا بھی جو ہے دونوں کی طرف اضافہ ہوتا ہے، یعنی اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر دونوں کی طرف۔ سوا صالحن، یہ دیکھو سوا صالحن، اس میں ظاہر کی طرف اضافہ ہوا ہے۔ وَسِوَاهُ، ہو اس میں ضمیر کی طرف اضافہ ہونے کی مثال ہے سوا کا۔ تو یہ 5 ایسے مفرد تھے جو ظاہر کی طرف بھی اور اس میں ضمیر دونوں کی طرف اضافہ ہوتے تھے۔ او ظاہراً فقط، یا جو ہے فقط اس میں ظاہر کی طرف اضافہ ہوتے ہیں، اس میں ضمیر کی طرف اضافہ نہیں ہوتے۔ وہ ہوا، وہ کیا ہے، الو و زو، الو ہے جب مذکر سالم کا جو صیغہ ہے، و زو ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں ہمیشہ اس میں ظاہر کی طرف اضافہ ہوتے ہیں، اس میں ضمیر کی طرف وہ اضافہ نہیں ہوتے، جیسے اسماء ستہ مکبرہ میں بھی ہے زو ہو نہیں کہا، وہاں پر ابو ہو، اخو ہو، ہموہا، ہنو ہو، وہاں پر زو ہو نہیں کہا، زو مالین کہا۔ تو یہ وفروعہما، اور اس کے فروعات، اس کا بھی اس میں ظاہر کی طرف اضافہ ہونا ہے، اور یہ اضافہ واجب ہے اس وقت وہ یہ جو ہے اس میں ضمیر کی طرف اضافہ نہیں ہوتے۔ جیسے الو کی مثال الو مال، اصحاب المال، صاحب المال، پیسے والے، اولات الاحمال، صاحبۃ الاعمال، یہ وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ وزو، زو کی مثال جو ہے زو دارن، صاحب الدار، یعنی گھر والا، تو یہاں پر جو ہے زو کا استعمال ہوا ہے، زودار، زو دارن، الو مالن، ٹھیک ہے۔ او مضمرن فقط، یا فقط جو ہے اس میں ضمیر کی طرف اضافہ ہوتا ہے۔ جب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں ضمیر کی طرف اضافہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں ظاہر کی طرف اس کا اضافہ ہونا جائز نہیں ہے،
جیسے وہ ہوا وحدہ، وہ ہے وحدہ و لبیکہ، لبیکہ ہے وحدہ، وحدہ جو ہے ہمیشہ ہو اس میں ضمیر کی طرف اضافہ ہوتا ہے، بس اس کا کام یہ کہ وہ اس میں ضمیر کی طرف اضافہ ہوتا ہے ایک۔ دوسرا جو ہے اس میں ضمیر کی طرف اضافہ ہونے والے اسماء میں سے جو ہے لبیکہ ہے، لبیکہ یعنی حاضر خدمت ہوں، حاضر ہوں، یعنی ہم حاضر ہیں۔ وہ اخواتی، لبیک کے جو اخوات ہیں وہ بھی اس میں ضمیر کی طرف ہی اضافہ ہوتے ہیں۔ اس کے اخوات جو ہے سعدیک ہے، حنانیک ہے، دوالیک ہے، حجاجیک ہے، حزازیک ہے، یہ سب جو ہے اس کے اخوات میں سے آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے دائماً ضمیر کی طرف ہی اضافہ ہوتے ہیں۔ لبیک یعنی ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے، سعدیک اللہ آپ کو اچھا کرے، بھلا کرے، حنانیک اللہ آپ کو خوش رکھے، دوالیک جب دو کام دو مرتبہ کرنا ہو تو دوالیک بولا جاتا ہے، حجاجیک جب دو دفعہ کسی کام سے روکنا ہو تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حجاجیک یعنی دو دفعہ کام سے روکنا ہو، حزازیک یعنی کسی کام میں جلدی اسراع پیدا کرنا ہو، جلد پنی پیدا کرنا ہو تو وہاں پر حزازیک سے بولا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے لبیک کے اخوات ہے اس کے بھی ہمیشہ ضمائر کی طرف ہی اس کا اضافہ ہونا ہے۔ تو یہ مکمل طور پر ایک جو ہے خلاصہ کلام ہے مضاف الیہ کے حوالے سے، اس کی تکملہ انشاءاللہ بعد میں آئیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔